جی السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان تمام پاکستانیوں کے لیے ہے جو پاکستان کو ایک مشکل ملک سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ جو ملک سے باہر رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ تعلیم حاصل کر گئے ہوتے ہیں، جو ملک سے باہر سے گھوم کے آئے ہوتے ہیں، ان کو پاکستان ایک مشکل ملک لگتا ہے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک مشکل ملک نہیں ہے بلکہ ایک فرق ملک ہے۔ یہ دبئی نہیں ہے، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ سنگاپور نہیں ہے، لیکن یہ ایک فرق ملک ہے، اور اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، اس کی جو لوگوں کی سوچ ہے، اس کے جو لوگ ہیں، وہ فرق ہیں۔ تو اگر ہم کسی بھی جگہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جیسے پاکستان ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے پاس کچھ ایسی علم ہے یا کچھ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپارچونیٹی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ مجھے پاکستان میں کام کرتے ہوئے تین 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ بہت جلدی عمر میں نے بندے ہائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے ہائر کیا، لیکن مجھے ٹیم بلڈنگ کے اندر ایک تکلیف رہی، اور اس کو میں نے سمجھیے کہ کریک کیا ہے تقریباً 10 سال پہلے، ہو سکتا ہے تھوڑے سے اور زیادہ ہوئے ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میرے ایک 2 امپلائیز جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہ جو امپلائیز تھے، اس زمانے میں یوٹیوب آ چکا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ڈالنا شروع کروں گا اور اس کے ذریعے سکھاؤں گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو سیکھ جائیں گے، اور مجھے ٹیلنٹ آرام سے مل جائے گا۔ تو یعنی کہ ٹریننگ مسنگ تھی۔ تو یہ فیصلہ میں نے تقریباً 10 سال پہلے کیا کہ ہر چیز ہم آن لائن پڑھائیں گے اپنے آفس کی۔ ہم نے سسٹمز بنانا شروع کر دیے، ڈالنا شروع کر دیا۔ بہرحال اس سے میرے دفتر کے مسئلے تو پوری طرح سالو نہیں ہوئے، کیونکہ میں تو آن لائن ڈالنا چاہتا تھا، لیکن شاید باقی جو میری ٹیم کے لوگ تھے وہ اس سے ایگری نہیں کر پائے۔ پھر بھی انٹرنیٹ پہ کانٹینٹ آنا شروع ہو گیا، اور بہت سارے جو لوگ ہم اب ہائر کرتے ہیں وہ آن لائن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہم پڑھوا سکتے ہیں۔ تو پاکستان مشکل ملک اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ مشکل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں اپنے ہم خیال لوگ نہیں ملتے ہوں، جہاں پہ ہمیں ایسے لوگ نہ ملتے ہوں جن کے ساتھ ہم آرام سے کام کر سکتے ہوں، جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرتے ہوں۔ اور اس کا جو توڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب لوگوں کو سکھانا ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بزنس مین جو ہے وہ بندے ہائر کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، وہ بندہ چلا جاتا ہے، اور سارا کا سارا جو نالج اس کے پاس ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایز اے بزنس مین یا ایز اے کوئی بھی انسان اپنا نالج بجائے اس کے کہ صرف اور صرف 2 آدمی کو دیں، آپ اگر یوٹیوب کو دینا شروع کر دیں تو آپ اپنی ٹیمز کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے ٹرین کر سکتے ہیں، اور ایک فین فالوئنگ بنا سکتے ہیں، اور ایک لرننگ اور اسٹوڈنٹ فالوئنگ بنا سکتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہم خیال ہوں اور آپ کے ساتھ ہم وقت کام کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے تقریباً 7 سال 8 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو برانڈ کروں گا اور اتنا زیادہ کانٹینٹ ڈالوں گا کہ میرے پاس ہر وقت لوگ لائن میں کھڑے رہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، مجھے آپ سے سیکھنا ہے۔ اور اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مجھے آپ سے سیکھنا ہے۔ ابھی بھی اس کوانٹٹی میں نہیں ہوا ہے جس میں چاہتا ہوں۔ آج 2023 شروع ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی میں اس کے اوپر مزید کام کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہوں، کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہوں، باہر سے آئے ہوں، باہر سے دیکھا ہو، کتابیں پڑھی ہوں، اور یہ دیکھا ہو کہ یار یہ پاکستان میں بڑا مشکل کام ہے، تو سمجھ جائیے کہ مشکل اس لیے ہے کہ پاکستان میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں جو آپ کو چاہیے۔ پاکستان میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو روٹی کھانی ہے تو آپ کو ہر جگہ تازی روٹی مل جائے گی، آپ کو ہر جگہ اچھی بریانی مل جائے گی، آپ کو وہ ایکو سسٹم مل جائے گا جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں۔ لیکن جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک اپارچونٹی ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اور لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے اس چیز میں۔ تو آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی، اور ٹیم کے اندر بھی آپ کو 100 لوگ ٹرین کریں گے تو ان میں سے آپ کو 1 یا 2 کام کے ملیں گے، اور باقی لوگ جو ہے کچھ لوگ سیکھیں گے، کچھ لوگ بہت سلو سیکھیں گے، کچھ لوگ بہت جلدی سیکھیں گے، اور کچھ لوگ آپ کے ہم خیال ہو جائیں گے، کچھ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔
لیکن یہ سیکھنے سکھانے کا جو کام ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا ایکولوجیکل سسٹم ہے، ہیومن جو ہمارے لوگ ہیں، یہ تیار ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب یہ تیار ہونا شروع ہو جائیں گے تو اب آپ کے لیے یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ آدمی مل جائے جس کی آپ کو تلاش ہے. اگر مجھے نان بھائی کی دکان لگانی ہے تو ریلیٹیولی ایزی ہے کہ میں ایک آرام سے کاریگر ڈھونڈ سکتا ہوں. مجھے چکن ٹکے کی دکان بنانی ہے، نہاری بنانی ہے، بریانی بنانی ہے، تو تھوڑے پیسے زیادہ دے کے مجھے کاریگر آرام سے مل سکتا ہے. لیکن اگر مجھے سوشی بنانی ہے یا مجھے اور کوئی ڈیفیکلٹ پروڈکٹ بنانی ہے تو اس کے لیے پہلے مجھے شیف ٹرین کرنا ہوگا یا مجھے پوری ٹیم بنانی ہوگی. تو جتنے جلدی آپ اپنے ہم خیال لوگ ٹرین کرنا شروع کر دیں گے، جو آپ اپنی تھاٹس، جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ اپنی تھاٹس شیئر کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے گی اور اچھی لگے گی، کچھ لوگوں کو میری بات بالکل واہیات اور بے وقوفانہ لگے گی. تو اس ویڈیو کے توسط سے میں ایسے لوگوں کو اپنے قریب کر لوں گا جو میری بات سمجھ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو میں دور کر لوں گا جو میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اور مجھے انہی لوگوں کی ضرورت ہے جو میری بات سمجھ رہے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنا ہے. اور کچھ لوگ جو میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو کچھ کچھ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو پاکستان ایک فرق ملک ہے، ایک بہت مشکل ملک ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو امریکہ سمجھتے ہیں، جو اس کو سنگاپور سمجھتے ہیں، جو اس کو دبئی سمجھتے ہیں. پاکستان کی سپیڈ لوگوں کی بہت کم ہے، فرق ہے. اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی بہت تیزی سے کام کرنے کی، اس لیے کہ وہ ریلیکس ہوتے ہیں. میں وقت کا پابند ہونے کی کوشش کرتا ہوں. میں ایک امریکن پاکستانی لڑکی جو گانا گاتی ہے، ہیوسٹن میں رہتی ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد، اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا میں پاکستان آ کے بہت خوش ہوتی ہوں، مجھے پاکستان بہت پسند ہے اور پاکستان کے لوگ بہت ریلیکسڈ ہیں. اور میں 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر میں 9 بجے بھی چلی جاؤں تو لوگ ناراض نہیں ہوتے، جبکہ امریکہ میں تو سب کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. تو وہ بات مجھے بہت حیرت زدہ لگی کہ یار یہ تو ساری زندگی امریکہ میں رہی ہے لیکن اس کو پاکستان کی بات پسند آ رہی ہے. تو بات اس کی بالکل ٹھیک تھی، میرے سوچنے کا انداز فرق تھا. پاکستان میں وقت کی قیمت کم ہے، پاکستان میں لوگوں کا کم پیسوں میں گزارا ہو جاتا ہے. تو آپ ایک کی جگہ 4 آدمی رکھنے پڑتے ہیں، لیکن آپ کی کاسٹ اینڈ آف دا ڈے پھر بھی کم ہوتی ہے باہر کے ممالک سے. پاکستان میں ہمارے گھر میں گیٹ کھولنے والا ہوتا ہے، صفائی والا ہوتا ہے، ماسی ہوتی ہے، اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ باہر افورڈ نہیں کر سکتے. کوالٹی ان کی بہت خراب ہوتی ہے، اس لیے خراب ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی ان کی ٹریننگ پہ فوکس نہیں کیا. ہم بندہ لاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ سلو بھی ہوتی ہے. حال ہی میں ہم نے کچھ آدمی نئے رکھے تو وہ بالکل کچھ نہیں کر پا رہے تھے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کو 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے تو ہمارا موسم سمجھنے میں لگے گا، ہماری باتیں، ہماری زبان، ہمارے طور طریقے سیکھنے کے ملیں گے. میں ان میں سے ایک کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، ان کی بات سن رہا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ یہاں بہت گاڑیاں ہوتی ہیں، ہمارے علاقے میں تو ہفتے میں ایک گاڑی آتی ہے. تو ہم چھت پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کراچی کے اندر. تو یہ کیا ہوا، اپنے علاقے سے وہ جگہ فرق ہوئی. ان کی سپیڈ اور بھی سلو ہے، وہ 15,000 10,000 روپے کے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وقت کی قیمت کم ہے. ہم نے ان کی وقت کی قیمت کو بڑھانا ہے، ہمیں ان کے پروڈکٹیو کرنا ہے. اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہمارے پاس جو اسکل ہے، جو ہمیں آتا ہے، ہمیں کام کرنا، کام کرانا، کوئی بھی کام کرنا آتا ہے، جب ہم سکھائیں گے اپنے چاروں طرف لوگوں کو کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے، تو پھر آہستہ آہستہ ٹیمز بنیں گی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے لیے ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا. میرا یقین ہے کہ آج 25 سال کی محنت کے بعد، شاید اس سے بھی زیادہ ہوئے ہوں، ملک ریاض کو ایک واٹس ایپ کے میسج پہ وہ ایک نیا بحریہ ٹاؤن کھڑا کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح میں ایک واٹس ایپ کے میسج پہ ایک نئی کمپنی کھڑی کر سکتا ہوں، اور 24 گھنٹے کے اندر میری کمپنی کھڑی ہو جائے گی، ویب سائٹ آ جائے گی، ویڈیو بن جائے گی، انٹروڈکشن سب کچھ آ جائے گا. اور یہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے نہیں ہوگا، یہ ریپیٹیشن کی مدد سے ہوگا، کیونکہ میں نے یہ کام 150 دفعہ اپنی ٹیم سے کرایا ہے. میری ٹیم بلڈ ہو چکی ہے کہ میں ان کو ایک میسج کروں گا، سب کچھ بیسک چیزیں، انفراسٹرکچر کھڑا ہو جائے گا، پریکٹس کی ہے. تو آپ بھی اگر بار 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 ایک کام کریں گے تو وہ آپ کو ٹیم ڈیولپمنٹ میں کام آئے گا، اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹیم تیار ہو جائے گی جس کی مدد سے آپ جو فیوچر میں کام کریں گے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا.
ٹیم بنانا بہت ضروری ہے اور پریکٹس بہت ضروری ہے. جب تک آپ ٹیم نہیں بناتے، جب تک آپ کے لیے پاکستان ایک مشکل ملک ہوگا. اور جب تک آپ ٹیم بنانا شروع کر دیں گے، آپ لوگوں کو جو آپ کو آتا ہے سکھانا شروع کر دیں گے، آپ جیسے کام کرانا چاہتے ہیں وہ کرانا شروع کر دیں گے ویڈیو کے ذریعے، فزیکلی، تو آہستہ 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 آپ بھی ایک بڑا کام جیسے پورا شہر بنانا ایک واٹس ایپ کے میسیج پہ کروا سکیں گے، اور پاکستان ایک آسان ملک بن جائے گا مشکل ملک سے. پاکستان زندہ باد. پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں نے اپنی پوری زندگی صرف اسی فوکس پہ لگائی ہے کہ ایک کسان پاکستان کا 1,000 ایکڑ کے اوپر سے بمشکل 1 لاکھ روپے سال کے کماتا ہے، جبکہ ایک انگریز کسان اسی 1 ایکڑ سے ایک سال کے $12,000 تک آرام سے کماتا ہے. تو ایسا کیا وہ فرق کرتا ہے کہ آمدنی اس کی زیادہ ہے اور ہماری کم ہے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ کچھ اور اگاتا ہے جو ہم نہیں اگاتے، وہ کچھ اور طریقہ اختیار کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ اپنے ٹائم کا بہتر استعمال کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ جھوٹ کم بولتا ہے جو کہ ہم نہیں بولتے، ہم بہت زیادہ بولتے ہیں. تو ہمارے سے تھوڑے سے فرق ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے پاس بھی نہیں تھیں، آہستہ آہستہ انہوں نے سیکھیں. ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. کوشش جاری رکھیں. پاکستان ایک فرق ملک ہے، خراب ملک نہیں ہے، ایک سلو ملک ہے. اور آپ اگر گاؤں میں چلے جائیں گے اور سلو ہو جائے گا، کراچی میں آئیں گے تیز ہو جائے گا، لاہور میں جائیں گے تیز ہوگا، اسلام آباد میں تھوڑا سا آہستہ ہوگا. ہر شہر کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک ملک کا کلچر ہوتا ہے. اگر آپ کو اس کے اوپر اسٹڈی کرنی ہے، اس کی سائنس سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تو اسپائرل ڈائنامکس ایک سائنس ہے، اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے، تو آپ کو کلچر کی ایولیوشن کا پتہ چلے گا. ہمارا کلچر ایولیوشن کے فیز سے گزر رہا ہے، اور یہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ہمارا کلچر بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے موبائل فون کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، اسمارٹ فون کی وجہ سے، اور پوری دنیا کے کلچرز چینج ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں ایولیوشن کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ بہت تیز ہو گئی ہے. اب اس کو مزید اگر آپ ایکسیلریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ پاکستانیوں کو کنیکٹ کر دیجئے، تو وہ ان کی سپیڈ کو کاپی کرنا شروع کر دیں گے. اور اگر آپ اس کو سلو رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سلو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ویلیجز کا رخ کیجئے، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ یورپ میں ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں. وہاں پر لائف ریلیٹیولی سلو ہوتی ہے، انفراسٹرکچر کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور چیزیں سلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فرق ہوتی ہیں، خراب نہیں ہوتی. ہر چیز کے اندر ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، کسی کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. تو اگین، پاکستان ایک خراب ملک نہیں ہے، پاکستان ایک مشکل ملک نہیں ہے. مشکل وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے کبھی کی نہیں ہوتی ہے. ہم پاکستان میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں تو تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں. لیکن ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے بہت ہی اچھی عرفان صدیقی صاحب کی ویڈیو دیکھی، جو کہ میزان کے فاؤنڈر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کراچی سے آپ لاہور جا رہے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ضروری جانا ہے، اور جہاز مس ہو گیا ہے، تو کیا آپ جہاز دوسرا لیں گے یا گھر واپس آ جائیں گے؟ چانسز یہی ہیں کہ آپ اگلا جہاز ڈھونڈیں گے یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں گے لاہور پہنچنے کے لیے کراچی سے. بالکل اسی طرح سے پاکستان کو چھوڑ کے بھاگنے کے بجائے یہ سوچیے کہ پاکستان کے اندر ہم آسانی اپنے لیے اور اپنے باقی بھائی بہنوں کے لیے کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. یہی اپارچونٹی ہے. اسی طریقے سے پاکستان بنے گا، کوئی باہر سے آ کے شاید نہیں بنا سکے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.